اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج یکم رمضان المبارک ہے اور آج سے انشاءاللہ ہم پورے قرآن مجید کا خلاصہ مضامین قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، جس کے اندر روزانہ ایک پارہ کا خلاصہ بیان کیا جائے گا اور اہم آیات کی تشریح بیان کی جائے گی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر سنت عطا کر دی کہ اگر تم نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن مجید ہے جو تمہیں بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ البتہ ہدایت کے حصول کے لیے نیت کا خالص ہونا شرط ہے۔ آئیے آج ہم بھی اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ پورا رمضان المبارک ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں اور پھر اپنی زندگی کو قرآن مجید کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے آغاز میں ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ یہ تو کچھ تمہیدی باتیں ہیں، اور یہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جبکہ قرآن مجید ہی میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں شیطان کا یہ قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اور راستے پر سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیلنج کیا اور کہا کہ اللہ، میں تمام انسانوں کو تیرا ناشکرہ بناؤں گا، یعنی تیری ناشکری پر لگا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت کے آغاز میں جو بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کو تسمیہ کہتے ہیں، اور تسمیہ پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس سے خیر و برکت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے، اور سورہ فاتحہ یہ فطرت انسان کی ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز کیا سورہ فاتحہ سے، اور فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی۔ قرآن مجید کیونکہ سورہ فاتحہ سے کھل رہا ہے، اس لیے اس کو دی اوپننگ سورہ آف قرآن، پہلی صورت ہے، اس سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی عملی زندگی کے حوالے سے کہ انسان نے اپنی عملی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے دعائیہ اسلوب کے ذریعے ہمیں بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو نیک لوگ ہیں، سیدھے لوگ ہیں، سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہوگا۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے یہ دعائیں مانگتے رہیں گے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ صورت بڑی اہم ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ جس شخص نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اور سورہ فاتحہ ایک جامع صورت ہے، اس کے اور بھی مختلف نام ہیں، اور اتنی اہم صورت ہے کہ اس کے بارے میں مفسرین کی آراء میں سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ نازل کیا، ایک مرتبہ مکے میں نازل کیا، ایک مرتبہ مدینے میں نازل کیا، اور اس کے جو مضامین ہیں ان میں جو پہلی 3 آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے،
اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رحمان اور رحیم ہونے کے ناطے سے کرایا۔ یہ بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع ہی میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے فرمانبردار بندوں کا رب ہے، اسی طرح اللہ اپنے نافرمان بندوں کا بھی رب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعانت، مدد مانگنے کے حوالے سے ذکر کیا کہ مدد اور استعانت صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے، اور اس کے بعد انسان کی ہدایت کے لیے دعا ہے کہ انسان اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں پر آ کر انسان بالکل گر جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور وہاں پر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ اللہ کہ میں اب گر گیا ہوں، اب میرے دل سے یہ التجا نکل رہی ہے کہ تو ہی ہے جو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو سیدھا راستہ دکھا سکے۔ یہ دعا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آمین سے مراد کہ اللہ ایسا ہی ہو جیسا میں نے کہا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دعا کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پہلے پارے میں سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ قرآن مجید کی طویل ترین صورت ہے، 286 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر بہت سی فضیلت والی آیات بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، ہر چیز کی ایک چوٹی ہے، اور قرآن مجید کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے جو ہجرت کے فوراً بعد غزوہ بدر سے نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کے مضامین کا کچھ تجزیہ اس طرح ہے کہ سورہ بقرہ کے 2 حصے ہیں، اس کو سمجھنے کے اعتبار سے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیات 1 تا 152 تک مشتمل ہے، جس میں خطاب کا رخ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے ہے، اور بنی اسرائیل میں یہود سے ہے۔ اور دوسرا حصہ آیات 153 سے لے کر 186 تک ہے، جس کے اندر موجودہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں سے، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے۔ پہلے حصے کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر بہت اہم آیات ہیں۔ جو پہلے 4 رکوع ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 کرداروں کو بیان کیا ہے۔ ایک کردار ہے پکے مسلمانوں کا کردار، دوسرا ہے پکے کافر، اور تیسرا ہے منافقین کا کردار، جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور اندر سے مسلمانوں کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن حکیم کی دعوت ہے، اور چوتھے رکوع کے اندر قرآن حکیم کا اللہ تعالیٰ نے فلسفہ بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے قصے شروع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سابقہ امت مسلمہ کا تذکرہ قرآن مجید کے شروع میں ہی کر دیا، تاکہ مسلمان یہ سمجھ جائیں کہ اگر سابقہ امت مسلمہ کی روش اختیار کریں گے تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا جیسا کہ سابقہ امت مسلمہ کے ساتھ کیا گیا۔ پھر دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ کے اندر سارا خطاب مسلمانوں سے ہے، اور اس حصے کے اندر یوں سمجھیے کہ 5 بڑی آیات ہیں، یعنی یہ یوں سمجھیے کہ 5 بڑے بڑے موتی ہیں جو دوسرے حصے میں سورہ بقرہ کے آتے ہیں۔ پہلا موتی ہے عبادت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے، اور اس کے اندر آیت آئی آیت الآیات، یعنی ایک ہی آیت میں بہت سی آیات کا بیان، اس کو آیات الآیات کہتے ہیں۔ پھر دوسرا بڑا موتی ہے آیت البر، نیکی کیا ہونی چاہیے، نیکی کا تعلق کس کے ساتھ ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیکی کی روح کیا ہے، ایک نیک انسان کون ہو سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ پھر بڑا موتی ہے اس کے اندر دوسرے حصے میں آیت الاختلاف، آیت نمبر 213۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں اس کو بیان کیا ہے، اس کو آیت الاختلافات کہتے ہیں۔ چوتھا بڑا موتی ہے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی، تمام آیات قرآنی کی سردار آیت الکرسی، اس آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 255۔ اور پھر 5واں اور آخری موتی سورہ بقرہ کے اندر ہے آیت نمبر 272، آیت الدین، قرض کے حوالے سے لین دین۔ قرض انسان دیتا ہے، آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے کچھ اصولی ہدایات بیان کی ہیں۔ تو یہ کچھ سورہ بقرہ کا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔
پہلی 5 آیات میں قرآن حکیم کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے بھی پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، قطع کیے ہوئے یعنی کاٹے ہوئے حروف، ان کو اکٹھا نہیں پڑھ سکتے، علم نہیں پڑھ سکتے۔ الف کو علیحدہ پڑھیں گے، لام کو علیحدہ پڑھیں گے، میم کو علیحدہ پڑھیں گے، یہ الف لام میم۔ اور مفسرین کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ ان حروف کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ دوسری آیت میں قرآن حکیم کی جو عظمت کا تذکرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یعنی بلا شبہ یہ وہ کتاب ہے جس کا تورات اور انجیل میں بھی تذکرہ تھا، اور اس کے مضامین بھی ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اس دعوے سے اپنی تعلیمات کا آغاز کر رہی ہے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں ایسے بندوں کی 5 صفات کا تذکرہ ہے جنہیں قرآن حکیم سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھے مانتے ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں اور سیکولر سوچ کے تحت حقائق صرف انہی امور کو تسلیم کیا جاتا ہے جو کہ انسان کے خواص ہمسا کے گرفت میں آ جائیں، لیکن قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ اصل حقائق وہ ہیں جو ہمارے خواص خمسہ کی پہنچ سے دور ہیں، ہماری سرحد ادراک سے دور ہیں۔ گویا مادہ پرستی، عقل پرستی اور ظاہر پرستی کی یہ قرآن مجید کے شروع ہی میں جو ہے وہ نفی کر دی جاتی ہے، اور یہ ہدایت کے حصول کے لیے شرط اول بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن حکیم کے بیان کردہ غیبی حقائق اور معجزات کی مادہ پرستانہ توجیہ کرنے کی کوشش کی، وہ گمراہی کی دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ دوسری صفت یہاں بیان ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا۔ تیسری صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ دل سے دنیا کی محبت کو دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور ان کی چوتھی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ تعصبات سے بالا تر ہو کر قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخری اور 5ویں صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ آخرت کی بعض پرس پر گہرا یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا کہ یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم المفلحون جو اصل میں اللہ کی طرف سے کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیات نمبر 6 اور 7 میں ہدایت سے محروم کون لوگ ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہے، یعنی پکے ٹھکے کافر کون ہیں۔ ان 2 آیات کے اندر کفار کا ذکر ہے جو حق واضح ہونے کے باوجود کفر پر اڑے رہے، یعنی ان کی کیفیت وہ ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ ہدایت سے دور ہو چکے ہیں، ان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں پر یہ ان آنکھوں سے اس کے نور سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس کان ہیں لیکن کانوں کے اندر جو سننے کی صلاحیت ہوتی ہے قرآن سننے سے یہ محروم ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں شاعر نے کہا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ آیات 8 تا 16 کے اندر منافقانہ کردار کیا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور یہ صورت مدنی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف منافقانہ کردار کی جو جھلک ہے اس کو بیان کیا ہے تاکہ جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ اس گمبھیر طرز عمل سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ آیات منافقین کے طرز عمل کی بہت بڑی وضاحت بیان کر رہی ہیں۔ منافقین دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہوتے۔ وہ اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غیر شعوری طور پر وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کی یہ موافقت شعوری نہیں ہے بلکہ دنیا کی محبت کی صورت میں ایک بیماری ہے جو دلوں کو زنگ آلودہ کرتی ہے۔ وہ کفار سے دوستی کر کے حق اور باطل کے درمیان مصالحت کرانا چاہتے ہیں، لیکن یہ مصالحت نہیں ہے بلکہ فساد ہے۔ بقول اقبال باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میان حق کو باطل نہ کر قبول۔ یہ فسادی اس اعتبار سے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی بجائے منفی تبصرے کرتے ہیں اور پورے نظم جماعت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیات 13 تا 16 کے اندر وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ان کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ وہ لوگ ایمان لائے جو 2 صحابہ تھے،
تو وہ بڑے طنز سے یہ بات کہتے ہیں کہ کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی یہ بے وقوف لوگ ہیں، پاگل ہیں، جنہیں نہ اپنے نفع کی کوئی فکر ہے، نہ نقصان کی کوئی فکر ہے، نہ اپنے مستقبل کی کوئی پرواہ ہے۔ ہماری کوئی مت ماری گئی ہے کہ ہم سمجھدار لوگوں جو ہے ہم سمجھدار لوگ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت ڈانٹ پلائی اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ یہی ہیں اصل میں بے وقوف، مت ان کی ماری گئی ہے لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور خسارے کو خرید لیا۔ آیات 17 تا 20 کے اندر کافروں اور منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی ہیں۔ ان آیات میں کفر پر اڑ جانے والے کافروں اور منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ کافروں کے لیے یہ تمثیل بیان ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری عرب کی دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، حق کو دیکھنا ناممکن تھا، حق نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا چراغ جلایا اور روشنی ہو گئی، لیکن ان کافروں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی بینائی کو چھین لیا، لہذا اب وہ ان اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بجلی کی تمثیل دی ہے کہ بجلی چمکتی ہے تو چل پڑتے ہیں ورنہ کھڑے رہتے ہیں۔ گویا یہ لوگ فائدہ سمیٹنا چاہتے ہیں اور مشکلات میں ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کے ساتھ آسانی کے ساتھ تو چلنے کے لیے تیار ہوں گے لیکن مشکل وقت میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ قرآن حکیم پوری دنیا کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اس لیے ان آیات کے اندر ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کردار کن آیات کے اندر فٹ بیٹھتا ہے، ایمان والوں کی طرف، منافقین کی طرف یا کافرین کی طرف۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 21 تا 22 میں قرآن حکیم کی دعوت کا تذکرہ ہے اور یہ آیات قرآن حکیم کی دعوت بیان کر رہی ہیں، اور دعوت کا پہلا نقطہ یہ بیان کیا جائے کہ اللہ کو رب مانو، اس کی عبادت کرو، یعنی پورے ذوق و شوق سے زندگی کے ہر معاملے میں اس کی اطاعت کرو۔ عبادت تمہارا مقصد تخلیق ہے اور اسی کے ذریعے سے تم دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھانے اور آخرت میں عذاب سے بچ سکتے ہو۔ دعوت کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تمہارے لیے زمین، آسمان، بارش اور بہت سی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑی ناانصافی اور احسان فراموشی ہے۔ آیات 23 تا 25 میں قرآن حکیم کی عظمت کا تذکرہ ہے اور ان آیات میں قرآن حکیم کے معجزانہ حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا ہے اور یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ ساتھ ہی آگاہ کر دیا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، لہذا بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کی اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ آیات 26 تا 27 میں قرآن حکیم سے کون سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ ان 2 آیات کو ہمارے ہاں مس کوٹ بھی کیا جاتا ہے اور لوگ آیت کا آدھا ٹکڑا پڑھ کے اگلا حصہ نہیں پڑھتے، یضل بہ کثیرا یہ پڑھتے ہیں کہ جی بہت گمراہ کرتا ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سو کو، ویہدی بہ کثیرا والا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ پورا اس کا تذکرہ یہ ہے کہ گمراہ صرف ان فاسقوں کو کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو قرابت داروں، سلف صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ نہیں، اس کے علاوہ جو ہدایت کی نیت سے قرآن پڑھتا ہے، خود قرآن مجید کہتا ہے کہ میں قرآن ہدایت دیتا ہوں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن مجید ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آیات 28 تا 29 میں قرآن حکیم کے فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور کائنات کے بارے میں انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے ان سوالات کا جواب دیا ہے جن سے فلسفہ بحث کرتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہر انسان کی روح کو پیدا کیا اور اس سے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا، یعنی جس کو عہد الست کہتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو موت کی نیند سلا دیا، پھر زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر اس کو دوبارہ موت آئے گی، پھر دوبارہ زندگی دے کر اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں جواب دہی کے لیے، حاضری کے لیے پیش کریں گے۔ اس طرح یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اسے انسان کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ آیات 30 تا 34 میں انسان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور انسان کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی دینے کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب علم بنایا اور اسی وجہ سے انہیں فرشتوں پر فضیلت دی۔ اس فضیلت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا اور حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ حکم انسان کی عظمت کے لیے ایک بے مثل دلیل بن گیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، انسان کی عظمت کا اعتراف کیا، البتہ ابلیس نے جو کہ جنات میں سے تھا سجدہ نہ کیا، اس نے بڑے تکبر سے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اس سرکشی کی، اور اس وجہ سے وہ کافر قرار پا ہے۔ آیات 35 تا 37 میں زمین پر ہونے والے امتحان کا تجربہ کیا گیا، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں ایک آزمائش سے گزارا۔ ان پر ابلیس کی دشمنی واضح ہو گئی، جس نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے برعکس ممنوع درخت کا پھل کھانے پر مائل کیا، اور سیدنا آدم علیہ السلام اپنے کیے پر پشیمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کلمات سکھا دیے جن کے ذریعے سے انہوں نے اپنی ندامت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحمت کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور انہیں اپنی رحمتیں عطا کی اور بشارتیں سنائیں۔ آیات 38 تا 39 میں امتحان دنیا میں کون لوگ کامیاب ہوں گے ان کا تذکرہ ہے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی خوشخبری دینے کے بعد خلافت کے منصب کے ساتھ زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ بلا شبہ یہ غلط ہے کہ حضرت آدم کو جنت سے اتر جانے کا حکم سزا کے طور پر دیا گیا۔ مزید ارشاد ہوا کہ جس طرح ابلیس نے جنت میں آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روکا، اس طرح وہ ضمیر پر انسان کو اس کی نافرمانی کی طرف مائل کرے گا۔ یہ ایک امتحان ہوگا جس کے اندر وہی کامیاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ آیات 40 تا 41 میں بنی اسرائیل کے لیے دعوت ہے، اور یہ خطاب آیت 43 تک جاری رہے گا۔ اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ان میں سینکڑوں کے حساب سے نبی اور رسول آئے ہیں۔ اب ان کے لیے امتحان ہوا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آیت 40 میں اور سے لے کر آیت 42 تک بنی اسرائیل کے لیے دعوت کا بیان ہے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم پر ایمان لانے میں سبقت لے جانے کی دعوت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کا پاس کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ وہ دنیا کے حقیر مفادات کے عوض اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس سے کیے ہوئے عہد کا سودا نہ کریں۔ جس عہد کا ذکر ہے اس کی تفصیل آیت نمبر 83 میں بیان۔ آیات 42 تا 46 میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حق اور باطل کی آمیزش کو چھپانے اور حق اور باطل کو ملانے سے منع کیا گیا۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ اگر وہ حق اور باطل کے معرکے میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ اس کے بعد آیات کے اندر آیات 47 تا 48 میں نجات اخروی کے لیے جھوٹے سہاروں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ لوگ جو جھوٹے سہارے بنا کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں
ان کو بتایا گیا کہ یہ جھوٹے سہارے قیامت والے دن کام نہ آئیں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی مختلف سزاؤں کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا تذکرہ بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سے انعامات کیے، صحرا میں ان کے اوپر بادل کیا، اور ایسے علاقے میں جہاں پر کوئی چیز نہیں اگتی تھی، اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ کا جو ہے وہ معاملات پیدا کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آزمایا، لیکن ہر موقع پر بنی اسرائیل نے اللہ سے بد عہدی کی، نافرمانی کی، اور اللہ کے ساتھ نافرمانی کے ساتھ اللہ کے عہد کو توڑتے رہے، جس پر مسلسل اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سزائیں وارد ہوتی رہیں۔ اور یہ خطاب جا کر 15 رکوع پر ختم ہوتا ہے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہاں سے تحویل قبلہ کا پھر معاملہ شروع ہوگا، اور کیونکہ اب خطاب بدل رہا ہے، مسلمانوں کو آگے امت بنایا جا رہا ہے، اس لیے تمہیدی طور پر 2 رکوع تحویل قبلہ یعنی مسلمانوں کے قبلے کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بڑی اہم ہدایات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر واقعتاً تم مسلمان ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کے اوپر عمل کرو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہ تھے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سند عطا کی کہ وہ کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وصیتیں نقل کی، جنہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، اور ہم مسلم فرمانبردار زندگی بسر کریں گے۔ نوٹ کریں، انبیاء اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کر رہے ہیں، اور ان کے بیٹے کیا جواب دے رہے ہیں کہ ہم انہی کی عبادت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسبت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اعمال بھی ہونے چاہیے۔ آج ہمارا تعلق، ہم ان کو اپنے وارث سمجھتے ہیں، اپنے انبیاء کے ساتھ اتنا تعلق جوڑتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اعمال ان جیسے ہیں؟ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔